بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا کلاس 9 اسلامیات کا استاد سر اکبر خان۔ عزیز طلباء، سورہ انفال اس کی تقریباً 5 رکوع آپ کلاس 8 میں پڑھ چکے ہیں، اور اب کلاس 9 میں 10ویں پارے کی ابتدا سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ انفال کے اس 41 نمبر آیات میں مال غنیمت کی تفصیل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، کلاس 8 میں سورہ انفال کے پہلی آیت میں مالی غنیمت کے بارے میں اجمال اور سرسری بات کہی گئی تھی، یعنی مالی غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس طرح وہ چاہے تقسیم کرے، تم بخوشی اس کو انعام سمجھ کر اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں مالی غنیمت کی مکمل تفصیل جو ہے ذکر کی گئی ہے کہ مالی غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ تو آیت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ مالی غنیمت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ پہلے ہم مالی غنیمت کو 5 حصے کریں گے۔ ان میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، یعنی جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، 4 حصے ان کو ملیں گے، 80% حصہ ان کا ہوگا۔ پھر مجاہدین میں جو سواری کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یعنی ذات کے لحاظ سے خود بھی شامل تھے اور سواری بھی ساتھ لے گئے تھے، ان کو 2 حصے ملیں گے، ایک حصہ سواری کا اور ایک حصہ اپنی ذات کا۔ اور جو صرف خود شریک ہوئے تھے، سواری ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کو ایک حصہ ملے گا۔ پھر 5ویں حصے کی تقسیم، 5ویں حصے کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ 5واں حصہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نائب کی شکل میں ملے گا۔ تو پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی لیے، یہ دوسرا حصہ ہوا۔ اسی طرح پھر یتیموں، یعنی تیسرا حصہ یتیموں، چوتھا مسکینوں اور 5واں مسافروں کے لیے۔ اس طریقے سے یہ 5 حصے جو ہے تقسیم ہوں گے۔ تو یہ آیت نمبر 41 کا خلاصہ تھا۔ ایک بات ضروری جو رہ گئی وہ یہ ہے، خلفائے راشدین کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے چلے گئے اور آپ کا خاندان بھی نہ رہا، وہ بھی وفات پا گئے تھے، تو خلفائے راشدین کے دور میں پہلے 2 حصے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ساقط کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا، اور خلفائے راشدین کا عمل ہی قابل تقلید ہے، یعنی اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اب صرف 3 حصے رہ گئے ہیں، یعنی 5واں حصہ اب 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں۔ اب ذرا اس پہلی آیت کی ترجمے کی طرف دیکھیں۔ صفحہ نمبر 13، 41 نمبر آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما کہ جو کچھ غنمتم بطور غنیمت حاصل کرو تم، من شیء کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے لیے ہے، خُمَسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وَلِذُوِ الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، حق و باطل میں فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن باہم مقابل ہوئے دونوں لشکر، یعنی مشرکین اور مسلمان آپس میں مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اس میں بھی ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی پوزیشن کس طرف تھی، مشرکین کس طرف تھی، اور ابو سفیان کا قافلہ کس طرف تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم وادی بدر کے اس کنارے پر تھے جو مدینے کی قریب ہے، یعنی مسلمان میدان بدر میں مدینے کے قریب والے کنارے کی طرف تھے، اور مشرکین مدینے کے دور والے کنارے کی طرف تھے، اس لیے کہ مشرکین مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے تھے اور مسلمان مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے، تو مشرکین دور والے کنارے پر اور مسلمان قریب والے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ وہ تم سے نیچے سمندر کی طرف 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ تو تینوں جماعتوں کی پوزیشنیں ہوں گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم، یعنی مسلمان اور مشرکین مکہ، آپس میں لڑائی کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر لیتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ وجود میں نہ آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان مشرکین مکہ کی کثرت سے میدان جہاد میں نہ آتے کہ اوہو 1000 کے لشکر کا مقابلہ ہم کریں گے، ہم تو صرف 313 ہیں، اور کفار کس وجہ سے میدان جہاد میں نہ آتے؟ وہ تمہاری اللہ اور رسول پر جانثاری سے روب میں آ کر باہم معاہدے کے مطابق مقابلے میں نہ آتے، یعنی وہ تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرنے اور اللہ کے رسول پر قربان ہونے کے جذبے کو دے کر وہ نہ آتے کہ ان کے ساتھ تو ہم نے وہ ظلم کیے ہیں، آج اگر ہم ان کے مقابلے میں آ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ سارے ظلموں کا بدلہ آج ہم سے ضرور لیں گے، چاہے جس شکل میں بھی ہو۔ لیکن اللہ نے تم دونوں لشکروں کو آپس میں معاہدے کے بغیر بدر کے مقام پر اچانک ٹھہرا دیا۔ مقصد اور غائد اور جو ہے اس میں کیا تھا؟ مقصد یہ تھا اللہ کا کہ کفر اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، سب کچھ جو زمانے میں جو موجود تھی اس کے ساتھ آئے اور مسلمان بھی سر سامانی کی حالت میں پہنچے، اور اس کے باوجود غلبہ اسلام اور شکست کفار ہو جائے، اور یہ لڑائی کفر کے باطل اور اسلام کے حق ہونے کی دلیل بنے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ذرا ترجمے کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، نزدیک والے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ تھے دور والے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تھا تم سے نیچے کی طرف، یعنی ابو سفیان کا قافلہ، ولو تواعدتم، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے لڑائی کا، لاختلفتم، تو اختلاف کرتے تم، فی المیعاد، میں آپس میں ایک خاص دن مقرر کرنے پہ، اگر تم ایک وقت مقرر کر لیتے، ایک دن مقرر کر لیتے، تو دونوں ایک ٹائم پہ نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن پورا کرنا تھا اللہ کو، امراً، ایک امر، کانا مفعولا، جو ہونا تھا۔ یہ کس لیے؟ لِيَهْلَكَ، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلکا، جسے ہلاک ہونا تھا، عن بینۃ، دلیل سے، وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، من حیا، جسے زندہ رہنا ہے، عن بینۃ، دلیل سے۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ کفار بھی یہ نہ کہے کہ آسمانی آفت آئی اس وجہ سے ہم سارے قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح ملی، نہیں، اللہ کو منظور تھا کہ دونوں خوب آپس میں لڑائی کرے، کفار کثرت تعداد کے باوجود، مسلمان قلت تعداد کے باوجود آپس میں ٹکراؤ ہو، اس کے باوجود اللہ مسلمانوں کو فتح دے تاکہ کفار ہلاک ہو تو دلیل پہ ہلاک ہو، مسلمان فتح حاصل کرے اور زندہ رہے تو دلیل پہ زندہ رہے۔ آگے وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء، آج کے لیے یہاں تک یہ سبق کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، السلام علیکم۔